السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں لیلۃ القدر۔ یہ آخری 10 راتیں تاخراتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کریے، اللہ سے معافی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ بہت زیادہ توبہ استغفار کریے۔ اور یہاں پر لیلۃ القدر ہم سورۃ القدر میں دیکھتے ہیں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ایسے اترتے جیسے کہ آپ دیکھو نا، چھوٹے چھوٹے پتھر جس طرح، اس طرح اتنے زیادہ فرشتے اترتے، ایک دو نہیں، جھون کے جھون کئی، مطلب اتنے سارے فرشتے، جیسا کہ یہاں پر پتھر بچھے ہوئے اس طرح سے ان گنت، آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کیلکولیشن کر کے بتاتے کہ یہ کتنے ہیں، 83 ایئرس کی آپ کی عبادت ہے۔ تو ہم 83 ایئرس پتہ نہیں زندہ رہتے یا نہیں، تو ہم 83 ایئرس کی عبادت کیوں چھوڑیں؟ چاہے وہ 21ویں رات ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو یا 29 ہو، یہ سارے راتوں میں ہم جڑنا ہے۔ تو سارے 10 راتیں، 10 دن آپ پورا یوٹیلائز کریے زیادہ سے زیادہ عبادت میں۔ تو اور ہم کچھ حدیثیں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اپنی فیملی کو، اور اپنی بیٹی کو بھی اٹھاتے تھے، اپنے داماد کو بھی اٹھاتے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو، اور خود بھی اپنی کمر باندھ کے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اپنے پوری اہل، اپنی فیملی کے ساتھ عبادت میں جٹ جاتے تھے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی کریں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے عبادت کریں، اپنے شوہر بچے۔ اور یہاں پر اس میں آپ ہو سکے تو آف کر لیں، اپنی جاب سے چھٹی لگائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادتوں میں لگائیں۔ آپ تراویح پہ جائیے، تہجد پڑھیے، اور تہجد کا بہت سارے مساجد میں انتظام ہے، تو آپ وہاں جا کے تہجد پڑھ سکتے، اور جماعت کے ساتھ جتنے ہو سکے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اور لوگ نہ تراویح میں جاتے اور اصل جماعت چھوڑ دیتے، فرض نماز سے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور تراویح ضرور پڑھیے، اور قیام، جو ہم تہجد کی بات کریں، اگر جہاں پر قیام اللیل کا انتظام ہے تو آپ ضرور جا کے قیام نماز پڑھیے، اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور اپنے سارے فیملی ممبرس کو بٹھائیے اور خود بھی۔ اور اس میں جو ہے نا، یہاں پر اور بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری راتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، خود بھی اور ان کی فیملی بھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے رمضان پایا اور اسپیشلی 10 راتوں میں، اور وہ اللہ سے معافی چاہے اور اللہ سے اپنی معافیوں کی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ نہ کہ رمضان اور اسپیشلی رات کا لاسٹ 10 نائٹس ہے، اس کو آپ ایسے ہی جانے مت دیجیے۔ اب رہا اعتکاف کی بات، اعتکاف جو ہے نا مسجد میں کرنا ہے، اور لاسٹ راتوں میں 10 نائٹس میں کرنا ہے۔ پورے 10 راتیں بھی کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں آتا 20 راتیں کرے تھے۔ تو آپ جیسا ٹھیک سمجھے، 10 کر سکتے ہیں، اس سے کم بھی کر سکتے، 3 بھی کر سکتے، اور اس سے بھی کم کر سکتے۔ اور پورا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ عبادتوں میں ہونا چاہیے، کوئی لغو بات نہیں، دنیا کی باتیں نہیں، کوئی فیملی ممبر سے، ہاں ضرورت کے لیے آپ کوئی چیز ضروری ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور آپ وائف جو ہے نا لا کے کھانا دے سکتے، گھر والے کھانا دے سکتے لا کے، ضرورت کے حد تک اتنی ہی بات کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، جب تک، اور کبھی 20 دن بھی کرے، اکثر 10 دن کرے۔ اور اعتکاف اگر 10 دن کر لے تو بہتر ہے، اگر اس سے کم بھی ہو تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، اب اس سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس میں اعتکاف میں یہ بھی بتایا کہ عورتوں بھی کر سکتے اعتکاف، لیکن وہ بھی مسجد میں ہے، اگر آپ مسجد میں انتظام ہے تو آپ ضرور جا کے کریں۔ اور پھر بچوں کے ساتھ ارینجمنٹ کر لے، اگر آپ جا رہی ہیں تو پھر وہ اصل جو ہے نا آدمیوں کو اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، اپنے ینگ بچے جو ہے وہ اعتکاف کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور وہ اعتکاف کر لیں۔ اور
اعتکاف خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اپریشیٹ کریں، اپنے دوستوں کو انکریج کریں، ان کے بچوں کے لیے انکریج کریں، ان کے شوہر کے لیے، اور ٹائم ٹیبل بنا لے کہ کیا کرنا ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم مجھے نوافل پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، سارا عبادتوں کا اچھی طرح اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے، اور یہ چیز جو ہے نا اچھا پروڈکٹیو کریے اور تدبر کریے، یہ قرآن کے آیتوں پہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، ایسے ہی ٹائم مت گزاریے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا یہ چیز اچھی نہیں ہے، سارے ورلڈلی چیزوں سے کٹ آف کر کے صرف اللہ سے لو لگائیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت ہی اچھا اجر دینے والا ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہاں پر اس میں اللہ بول رہے کہ میں فرشتے بھیجتا ہوں پیس اینڈ ٹرانکولیٹی صبح تک، تو یہاں پر جب لیلۃ القدر میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ پورا سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیسا سکینت بھیجتے، اور بہت زیادہ ہم عبادت کرنا ہے، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں اس رات کو، اور ہماری جو بھی تقدیر ہے، جو بھی آگے ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ جاننے والا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا یا نہیں ملتا، اللہ سے دعا کرنا ہے، تو اتنے زیادہ فرشتے رہتے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور یہی لیلۃ القدر جس میں لوح محفوظ سے قرآن اتری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ صرف آڈ نائٹس میں ڈھونڈیں گے ہم نا، جیسا پہلے بھی میں بتائی، اس کو آڈ نائٹس میں دیکھیں گے، 21، 23، 25، 27 یا 29، اور جب لیلۃ القدر اگر مل جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھے کہ کیا پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، او اللہ مجھے معاف کر دے، تو بے شک بہت معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ضرور اللہ سے معافیاں مانگے، اور پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کیا سائنس رہیں گے اس کی، تو اس دن سورج نہ بہت نرمی سے رہے گا، اور دوسری سائن یہ ہے کہ بتاتے کہ اس کا جو ایج ہے نا پلیٹ کی طرح بن جائے گا سورج کا، اور بہت زیادہ آپ کو گرمی نہیں ہوگی، نہ گرمی نہ ٹھنڈک، اور ایک ریڈنیس رہے گی، یہ کچھ سائنس بتائے گئے، تو اللہ عالم، بس ہم کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے کہ کس دن لیلۃ القدر ہے، لیکن ہم جو کانسیپٹ ہے نا 27 کو نہیں ہے، کیونکہ ایک بار یہ ہوا تھا کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کے بتانا چاہ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کس دن ہے، تو دو لوگ ایک دوسرے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرگیٹ ہو گئے، مطلب آپ بھول گئے اور یاد ہی نہیں رہا کہ کس دن ہے، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے تاکہ ہم سارے 10 دن ہی بہت زیادہ عبادت کریں، تو اب آپ عبادت کے لیے، قیام کے لیے آپ سوچیں کہ اچھا یہ مسجد جانا ہے تو جائے، قیام کرے، عبادت کرے، گھر میں بھی ایک کوئی کارنر پکڑ لے جس میں ذکر، قرآن، دعائیں، تفسیر و تسبیح، یہ بہت زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رمضان میں اینجل جبرائیل آتے تھے ایک بار فنش کرتے تھے، کبھی تو 2 بار بھی فنش کرے ہوئے، تو ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرنا چاہیے پورے قرآن سے ایک بار گزر جائے، اور جیسے میں نے بتایا یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور یہاں پر لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اور فرشتے اترتے ہیں، اور یہ جیسا لاسٹ 10 نائٹس میں دیکھیں گے، اور آڈ نائٹ ہوں گے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، 21، 23، 25، 27 یا 29 پر، اور جو بھی انسان رات بھر اللہ کی عبادت کرا، اللہ پہ بھروسہ کرا اور اس کا ریوارڈ صرف اللہ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی اگلے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ شب قدر، اور یہ بہت بڑی رات ہے، کس دن ہے اللہ بہتر جانے، تو ہمارا کام ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 21، 30، 23، 25، 27، 29 کون سی بھی ہو سکتی، اور یہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، جیسا 83 ایئرس کی ورشپ ہے، تو بہت زیادہ کوشش کریے، اللہ سے معافی مانگے، ٹائم ویسٹ مت کریے، بہت زیادہ دعاؤں کا، یہ سیل کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، چیریٹی باکس میں چیریٹی ڈالیے، اور اپنی طرف سے بھی صدقہ ڈالیے، جو آپ کے محرومین ہیں، جو مر چکے اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے نام سے بھی صدقہ ڈالیے، اور جو بھی پڑھیں اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیے، اور دعائیں صرف پڑھیے مت، اس کا میننگ بھی بازو دیکھیے،
اور دعا مانگیے ساری امت کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے، اپنے ہیپینس کے لیے. اور ہمیشہ کی ہیپینس کیا ہے، ہمیشہ کی خوشی کیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. جنت الفردوس مانگے اور عذاب سے پناہ مانگے، اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگے. اور مرتے جب ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ دعا کریے. اور ارذل الامور سے اللہ تعالیٰ پناہ دے. جو بوڑھی عمر جس میں لوگ سٹیا جاتے یا کچھ بھی نہیں یاد رکھتے، ہم کو ایسی عمر نہیں چاہیے. ڈرا ہوا ہوتا ہے ایسی عمر سے نا. اور دعاؤں میں بہترین دعائیں کریے. قرآن کے مصنون دعائیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، یا فورٹریس آف مسلم. اور کھانا کھلانا بھی بہت اچھی نیکی ہے. آپ ایک میل بنا کے مسجد کو بھیج سکتے، وہاں جا کے مسجد میں سب مل کے کھا سکتے، یہ بھی بہترین نیکی ہے. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے، جیسا کہ روزہ کھلانا بھی ایکول ٹو جیسا آپ خود روزہ ہے، تو یہ نیکی بھی آپ ضرور کر سکتے. اور چھوٹی بات کیوں نہ ہو، جیسا آپ اس کو چھوٹی حقیر نہ سمجھے. اور عید کے لیے ابھی سے جو بھی آپ گفٹ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کو پیسے دینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی چیز وہ کر سکتے، یہ بھی ایک نیکی میں شمار ہوں گی. تو زیادہ سے زیادہ ٹائم نیکیوں میں ڈالیں. اور بہت اچھے پروگرامز بھی چل رہے ہیں مسجد میں. قرآن کی ریسیٹیشن ہے، مطلب قیام اللیل ہے، وہ آپ جا کے اٹینڈ کر سکتے. جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، تسبیح کریں اور قرآن سنیں یا درس سنیں. یہ چیز میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو کرے. اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، اللہ سے معافیاں مانگے اور توبہ استغفار، ڈفرینٹ قسم کے استغفار. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اعوذ باللہ من النار، اور استغفر اللہ اتوب الیہ. تو ڈفرینٹ اذکار. اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ، اللہ کی پریز بیان کریے، حمد و ثنا بیان کریے. زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم ذکر میں نکالیے. اور قرآن ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ پورے قرآن سے گزریے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ دورے قرآن سن لیجیے، یا جو بھی پروگرام آپ کو جس میں پورا قرآن کا ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے، یہ بھی آپ کر سکتے. اور زیادہ تر اپنی زبان تر رکھیے ذکر سے. اور کام والوں سے کام کم لیجیے، کیونکہ اتنی مبارک دن ہے تاکہ وہ بھی اپنی نمازیں پوری کرے. اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان کو بھی توجہ دلائیے کہ نماز پڑھنے کے لیے. اور روزہ کھلانا جیسے میں نے بتایا بہترین نیکی ہے، تو ہم اپنے کام والوں کو بھی ہیلپ کر سکتے جو گھر میں ہیں، یا اپنے جو پڑوسی ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ بھیجیے، اور مسجد کو بھیجیے، اور کھانا بنا کے لوگوں کو بانٹیے. یہ بہت اچھی نیکی ہے. مطلب یہ نہیں کہ پورے گھنٹے آپ وہاں جا کے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں کچن میں، ایسا نہیں. اور روزے سے تھوڑی دیر پہلے آپ بیٹھ کے اچھا اہتمام سے اچھے سے دعا کریے. اس ٹائم دعاؤں کا ہے، بہت زیادہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تہجد میں کر رہے ہیں، ہم سحری میں کر رہے ہیں، ایون یہاں پر. اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ سے مانگے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا